بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہماری دھڑکن کم ہو گئی ہے، دھڑکن زیادہ ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہتے ہیں گھر میں، یہ جو بازار میں ڈیوائسز ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان سے اپنا پریشر چیک کر کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے فون آتا رہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر 180 اور 140 ہو گیا، اب بتائیں میں کیا کروں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر وقت ذہنی دباؤ میں رکھتی ہیں، یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں۔ نبض کی رفتار چیک کرنا ڈاکٹرز کا کام ہے، کیونکہ نبض کی رفتار آپ کے سانس کے مطابق بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بچوں کی نبض کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے، بڑوں کی کچھ اور ہوتی ہے، بزرگوں کی کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن میں دل کی دھڑکن تبدیل ہو سکتی ہے۔ بعض ایتھلیٹس ہوتے ہیں جن کی دھڑکن بہت کم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک نارمل فینومینا ہے۔ وہ لوگ جو بہت ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں ویگل ٹون اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جن کا تھائرائیڈ کم کام کرتا ہے، عام طور پہ ان کی دھڑکن بھی کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ادویات لیتے ہیں جیسے بیٹا بلاکرز جو دھڑکن کو کم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دھڑکن کم ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پوتے کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے، ذرا پلیز آپ اس کو دیکھیں، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جب میں نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو وہ تو جھٹکے لے کے چلتی ہے۔ جب میں نے اس بچے کا معائنہ کیا، بچہ تھا ہارڈلی کوئی 3-4 سال کا، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں بچوں کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس ایریدمیا۔ یہ بعض اوقات بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں سانس کی رفتار کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز اور کم ہوتی رہتی ہے، اور یہی اس بچے میں وہ کیفیت ہو رہی ہے، جس سے اس کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے۔ تو جب دل تیزی کے ساتھ دھڑکے گا تو نبض بھی تیز ہو جائے گی، جب دل آہستہ دھڑکے گا تو نبض بھی آہستہ ہو جائے گی۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور کم ہونا جب آپ اس کو نبض پر محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل جھٹکے لے رہا ہے، حالانکہ یہ ایک نارمل فینومینا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، اگر آپ دل کے مریض ہیں، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، کوئی بھی بیماری اگر آپ کو ہے، آپ اپنی یہ عادت ختم کر دیں کہ خود سے نبض کو محسوس کرنا، یا کسی سے بھی بار بار کہنا کہ میری نبض محسوس کریں کہ میری نبض ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اپنے نزدیک میڈیکل سٹور پہ جا کے اپنا بی پی بار بار چیک کروانا، اپنے نبض کی رفتار کو بار بار چیک کرنا۔ یہ عادت آپ کو ذہنی دباؤ میں لا کر آپ کو پریشان کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ 24 گھنٹے ایک سٹریس میں رہتے ہیں۔ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ اگر ایک دفعہ آپ کے کارڈیولوجسٹ نے آپ کو مکمل طور پہ چیک کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے نبض کی رفتار ٹھیک ہے، آپ کا دل بہت اچھے طریقے سے دھڑک رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، آپ کے دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پھیپھڑے صاف پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، اور آپ ایک اچھے انداز میں زندگی گزاریں، تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں۔ بلا وجہ کا ذہنی دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے کی پریشانی پھر آپ کی صحت کو خراب کر سکتی ہے۔ ہم نے ایک بات اور دیکھی ہے کہ اکثر فون آتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے، میں نے گھر میں اپنا بی پی چیک کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کبھی کہیں گے کہ 180 اور 140 ہے، کبھی کہیں گے کہ 160 اور 130 ہے۔ اب دیکھیں، بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اس کو ہم ہارٹ کے لیول پہ چیک کرتے ہیں، اور یہ بازو ہمارا مکمل طور پہ سیدھا ہوتا ہے۔ اگر اس بازو میں ذرا سا بھی خم آ جائے، یہ 180 ڈگری ہے،
اگر یہ فرض کریں 175 بھی ہو جائے تو آپ کا نیچے والا پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے ہاں بی پی چیک کرتے ہیں، وہ صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میرا بلڈ پریشر گھر پر 180 140 ہے، جب ہم نے ان کا بی پی چیک کیا ریلیکس کرنے کے بعد تو وہ آ رہا تھا 140 اور 80۔ کتنا فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے بلڈ پریشر چیک کرنے کے آلے پر اپنا بی پی چیک کرنے کے بعد آپ دوائیں کھانا شروع کر دیں خود سے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اوپر والا سسٹولک، ایک ہوتا ہے ڈائسٹولک۔ ہمارے دل کو جو خون ملتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دو دھڑکنوں کے درمیان پریشر کتنا ہے، ڈائسٹولک پریشر کتنا ہے۔ اگر یہ پریشر بہت کم ہو جائے ڈائسٹولک پریشر، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کے پٹھوں کو خون کی سپلائی کم ہو سکتی ہے اور ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں انجائنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنا بلڈ پریشر ہمیشہ ایسی جگہ سے چیک کروائیں جہاں پر پراپر انتظام ہے، جن کو معلوم ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس کے ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ دوڑے ہوئے گئے، بھاگے ہوئے گئے، میرا بی پی چیک کر دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کسی آفس سے وہ آ رہے تھے، جب میں نے ان کا بی پی چیک کیا بہت سٹریس میں تھے، تو ان کا بی پی تقریباً کوئی 210 اور 120 کے لگ بھگ تھا۔ ہم نے انہیں ریلیکس کیا، آپ آرام سے بیٹھیں، ان سے باتیں کیں، اور تقریباً 10 منٹ کے بعد جب ہم نے ان کا بی پی چیک کیا تو وہ نیچے آ چکا تھا۔ ہم نے انہیں کوئی دوائی نہیں دی اور تقریباً 45 منٹ کے بعد ان کا بلڈ پریشر 150 اور 90 پہ آ چکا تھا۔ اب بتائیں اگر میں ان کو اس ریڈنگ پر دوائی دے دیتا جب وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کا کیا حال ہونا تھا؟ جب وہ گھر جاتے ریلیکس ہوتے تو دوائی ان کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی۔ اور ہاں ایک اور اہم بات، کبھی بھی ڈاکٹروں سے ٹیلی فون پر مشورہ کر کے دوائیاں تجویز نہ کروائیں، یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ ہارٹ کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری ویسلز کا معاملہ ہے، یہ بہت سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دوائی خدا نہ خواستہ دل کی دھڑکن کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے یا بہت تیز بھی کر سکتی ہے، نالیوں کو پھیلا سکتی ہے، بلڈ پریشر کو ڈراپ کر سکتی ہے۔ اس لیے ٹیلی فون پر کبھی بھی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے یہ نہ کہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ آپ جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھیں گے، پورا معائنہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو تجویز کریں گے کہ آیا آپ کو دوائی کی ضرورت ہے یا آپ اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں، اپنی خوراک میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کریں، نمک کا استعمال کم کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دواؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔